حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی خلت سے سرفراز فرمایا تو فرشتے ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ ان میں ملک الموت بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے یہ تو بتاؤ تم کس صورت میں کافروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی، آپ علیہ السلام وہ ہیبت ناک نظارہ نہ دیکھ پائیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے عرض کی، اچھا چہرہ ایک ساتھ کے لیے پلٹ لیجئے، پھر میری طرف دیکھیے۔ جب اللہ کے خلیل نے چہرہ مبارک پلٹا پھر دوبارہ ملک الموت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ آگ کے بادلوں جیسا شخص ہیبت ناک چہرے سر آسمان سے باتیں کرتا ہوا، جسم اور مسام سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو دیکھا ملک الموت پہلی جیسی صورت لیے بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگرچہ کافروں پر موت کی ہیبت ناکی اور اذیت نہ بھی ہو تو تیری یہ بھیانک صورت ہی ان کافروں کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا، اب مومن کی روح قبض کرنے کا مشاہدہ بھی ہمیں کروا دو۔ جب اللہ کے خلیل نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو ایک انتہائی حسین و جمیل شخص انتہائی خوبصورت لباس میں سامنے موجود ہے، جس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں، جس کے جسم سے بہترین خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے خلیل نے دیکھ لیا تو پھر ملک الموت اپنی صورت میں واپس آ گئے۔ پھر اللہ کے خلیل نے فرمایا، یہ بتاؤ، ایک وقت میں اتنی بڑی کائنات میں بہت سی اموات ہوتی ہیں، کچھ مشرق میں کچھ مغرب میں، تو تم اتنی روحوں کو کیسے ایک ساتھ قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی، جب ایسی صورت درپیش ہو تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں تو وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں، اور یہ کائنات سمٹ کر میرے روبرو اس طرح آ جاتی ہے جیسے کسی کے سامنے تشت رکھ دیا جائے اور وہ اس میں سے اپنی مرضی کی چیز اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے، مجھے اس میں کوئی مشکل درپیش نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے اور جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور تکلیف جنگلوں میں باغے باغے پھرتے، اور نیک بندوں کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کے متعلقین تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ نبیوں کے سردار حسن اخلاق کے پیکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب آدمی پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و قربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک لمبے سفر کی طرف رواں دعا ہے، جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگو مکان میں داخل کیا جائے گا کہ
کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا، آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا، آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا، اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحے اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ربیع بن انس سے کسی نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب کے سردار ہیں، اور ان کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں پڑتا ہے۔